السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا چینل زیڈ بی آفیشیل ناول۔ عجیب سی خوشبو دی ہونا چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف کھینچا تھا۔ آج اگر اسے کچھ ہو جاتا تو یہی سوچ رہا تھا، اور کروٹ سیدھی کر کے تو دوسری طرف وہ اس کی طرف منہ کیے سو رہی تھی۔ خود بخود اس کی جانب اس کا رخ ہو گیا، اس کو چہرے کو تکنے لگا۔ اور اس ذات سے نفرت ہے مجھے، پھر یہ کیوں مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہوں۔ اس کی معصومیت، اس کی آنکھیں، انہی سوچوں میں وہ گم تھا۔ اس کے بالوں سے چھیڑ خانی کرنے لگا، اور پھر کب نیند کی وادی میں پہنچا اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ صبح آنکھ کھلی تو وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ جلدی جلدی تیار ہوتا نظر اس معصوم پر ٹکی تھی جسے بار بار وہ جھٹکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چائے کا کپ پی کے وہ آفس کے لیے نکل گیا۔ شزا اٹھی، ناشتہ کیا۔ کل والی بات کے لیے اس کا موڈ بہت خراب تھا۔ بس اس نے بھی ایک دو بریڈ سلائس لے کر چائے اٹھا کر وہ لان میں آ گئی۔ صبح کی ٹھنڈی اور تازہ ہوا، درختوں پہ بیٹھے پرندوں کی آواز، کتنی دیر وہ بیٹھی ایسے ہی انہیں دیکھتی رہی۔ اس نے پوچھا بھی نہیں کہ ساحل چلا گیا یا نہیں۔ تبھی گھر کے فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو، ملازمہ نے کال ریسیو کر کے کہا۔ میڈم اٹھ گئی ہے کیا؟ جی چھوٹے بابا۔ پتہ نہیں اسے اتنی فکر کیوں ہو رہی تھی، حالانکہ وہ ضروری میٹنگ میں بیٹھا تھا۔ پھر بھی جیسے ہی اسے خیال آیا اس نے کال کی۔ جی ناشتہ بھی کر لیا۔ اچھا خیال کرنا ان کا، یہ کہہ کر اس نے کال بند کر دی۔ سارا دن سستی میں گزرا۔ شزا چپ چپ کبھی کہیں، ساحل بھی سارے دن کی تھکن کی وجہ سے گھر سے نکلنے لگا۔ سر آپ سے کوئی لیڈی ملنے آئی ہے۔ تبھی اندر آتی ملازم نے کہا، کون؟ سر پتہ نہیں، کہہ رہی ہے آپ سے ملنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے بلا لے انہیں۔ وہ اپنے موبائل میں لگا تھا، تبھی اس کی نظر سامنے آتی عورت پہ پڑی۔ ایک دم وہ کھڑا ہو گیا۔ وہیں رک جاؤ، غصے سے نکلتی آواز نے اس کے قدم وہیں روک دیے تھے۔ ساحل بیٹا، خبردار خبردار، جو مجھے بیٹا کہہ کر بلایا تو نہیں ہوں میں بیٹا۔ کیا کرنے آئی ہوں؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ میں زندہ ہوں یا مر گیا، وہ چلایا تھا۔ ایسا مت بولو میرے بیٹے، پیدا کیا میں نے تمہیں تکلیف جھیل کر۔ بس ساحل نے غصے سے ہاتھ کے اشارے سے رکنے کو کہا۔ مر گیا تھا میں اسی دن جس دن آپ نے اپنے مفاد کے لیے مجھے رون کر آپ چلی گئیں۔ گارڈ! ساحل کے غصے کی آخری حد تھی۔ نکالو اسے باہر، اور آئندہ اسے آفس کے آس پاس بھی نہیں بھٹکنے دینا۔ ساحل! وہ ایک دم آپ دیدہ ہو گئی تھی۔ میں نہیں لگتا کچھ بھی تمہارا، وہ چلایا تھا۔ لے جاؤ انہیں۔ ٹیبل پر پڑے سامنے شو پیس کو اس نے اٹھا کر دور پھینکا اور باہر کی طرف نکلا۔ باہر ہلکی ہلکی پھوار ہو رہی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ وہ غصے کی انتہا پر تیز رفتار گاڑی کو اسلام آباد کی سڑکوں پہ ایسے چلا رہا تھا جیسے کوئی ہوائی جہاز ہو۔ گھر کے سامنے بریک لگاتا غصے سے آنکھ بگولا وہ اندر آ گیا اور دروازہ زور سے مار کے بند کیا۔ شزا باہر لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ اس طرح جاتے دیکھنا اس کے لیے کوئی نئی بات تو نہیں تھی۔ کتنی ہی دیر وہ بیٹھی بھائی ٹھنڈی ہوا بارش دیکھتی رہی۔ نیند نے جب آ گھیرا تو وہ کمرے میں آ گئی۔ سامنے وہ آفس کی فائل پھیلائے ان میں گم بیٹھا تھا اور بارش تیز ہو گئی تھی۔ ایک گلاس پانی دو، اس نے شزا کو دیکھ کے کہا۔ جگ خالی تھا۔ وہ پانی کا بھر کر جگ لاتی۔ ابھی اس نے میز پہ ہی رکھا تھا کہ پلٹتے ہوئے اس کا ہاتھ گلاس پہ لگا اور سارا پانی میز پہ پڑی فائلز پہ گر گیا۔ یہ کیا؟ وہ چلا کے اٹھا تھا۔ ساری میری امپورٹنٹ فائلز تھیں۔ سوری میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ شٹ اپ! وہ چلایا۔ جاؤ اب! اس کی لال لہو برساتی آنکھیں اور چہرہ بتا رہی تھی کہ اس کا غصہ آسمان پہ تھا۔ جی وہ صوفے کی طرف بڑھی۔ یا نہیں؟ ایک دم شزا کے پاؤں رکے تھے۔ ساحل نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بالکنی میں لے گیا۔ کمرے کی اس بالکنی سے سارے شہر کا نظارہ دیکھ سکتے تھے۔ تمہاری سزا یہی ہے، تمہارا دماغ بہت خراب ہے۔ بارش تیز ہو رہی تھی اور وہ کہہ کے دروازہ بند کر گیا۔ شزا ایسے ہی سن کھڑی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ بارش تیز تھی اور سردی کی شروعات تھی، پر وہ ایسے ہی چپ کھڑی تھی۔ کوئی ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ اپنی بے بسی پہ وہ بیٹھ گئی۔ روتے روتے وہ پوری بھیگ گئی تھی۔ اندر وہ بے حس بنا بیڈ پر اوندھے منہ لحاف لیے لیٹا تھا۔ 1 گھنٹہ ہو گیا تھا پر بارش ابھی بھی ایسے ہی برس رہی تھی۔ ساحل، تمہارے ماں کے کیک کی سزا ایسے کیوں کسی اور کو دے رہے ہو؟ اس کا کیا قصور؟ وہ اپنے آپ سے سوال کر رہا تھا۔ اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑنے لگا۔ ایک دم اس کا اس دن ڈرا سہما چہرہ سامنے آیا جب بائیں پر لڑکے اسے تنگ کر رہے تھے۔ نہ اس نے احتجاج کیا تھا کہ دروازہ کھول دیں، ایک بار بھی اس نے دروازہ نہیں بجایا۔ وہ ایک دم جلدی سے اٹھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو ایک سرد جھونکا پورے جسم میں کپکپاہٹ سی طاری کر گیا۔ بارش ویسے ہی برس رہی تھی اور وہ نیچے بے ہوش پڑی تھی۔ شزا! وہ جلدی سے بھاگ کے اسے اپنے باہوں میں اٹھا گیا۔ شزا آنکھیں کھولو پلیز۔ وہ تڑپ ہی تو گیا تھا۔ اس سے اپنے کیے پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔
ایسا کیسے کر سکتا تھا وہ؟ اس کا کیا قصور تھا؟ گلٹ نے اسے آ گھیرا، جلدی سے اپنی باہوں میں اٹھا کے گاڑی تک لایا۔ اس کا بھیگا جسم جیسے ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ جلدی سے اپنی جیکٹ اتاری اور اس پر ڈالی اور گاڑی سٹارٹ کی۔ شزا شزا پلیز آنکھیں کھولو۔ ساتھ والی سیٹ پہ وہ بے سدھ بے ہوش پڑی تھی۔ سردی سے ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے اور وہ بے قراری سے آواز لگا رہا تھا، شزا پلیز آنکھیں کھولو پلیز۔ اس کے چہرے پہ اس کے ہاتھ گئے تھے اور وہ اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ 10 منٹ بعد اس نے گاڑی کو اسپتال کے سامنے بریک لگائی۔ بے قراری سے اسے اپنی گود پہ اٹھاتا وہ اندر بھاگا۔ ڈاکٹر ڈاکٹر، پورے اسپتال میں اس کی آواز گونج رہی تھی۔ اندر سے کچھ ڈاکٹر نرس سب نکل کے آ گئے۔ پلیز آپ یہیں رکیں، ساحل کو باہر ہی روکیں، اسے ایمرجنسی میں لے گئے۔ دروازے کی شیشے سے اس کا بے سدھ پڑا جسم جیسے اس کی جان نکال گیا تھا۔ اس کی جان پہ بن گئی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ کیوں میں نے کسی اور کی سزا کسی اور کو دی؟ غصے سے اس نے سامنے پڑی ایکویریم پر ہاتھ مارا جس سے اس کا ایک حصہ ٹوٹ گیا اور اس کا ہاتھ پورا لہو میں بھر گیا۔ سر آپ تو ٹھیک ہے نا؟ سامنے نرس بھاگتی ہوئی آئی۔ ٹھیک ہوں میں سر، آپ کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہے۔ اندر سے آواز سن کے ڈاکٹر بھی باہر آئے تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہے۔ نرس جلدی سے ڈریسنگ کرو ان کی۔ شزا کیسی ہے؟ اس نے اپنے لہو لہان ہاتھ کی پرواہ کیے بغیر بے قراری سے پوچھا۔ سر وہ ٹھیک ہے، آپ پلیز اپنے ہاتھ پہ پٹی کروائیں۔ اگر اسے کچھ بھی ہوا تو میں پورے اسپتال کو آنکھ لگا دوں گا۔ میں کہہ رہا ہوں۔ ایک جنون سا سوار ہو گیا تھا جس سے وہ اپنے ہوش میں ہی نہیں ہو۔ پلیز سر وہ ٹھیک ہے، آپ اپنی پٹی کروائیں۔ ڈاکٹر اسے سامنے رکھی کرسی پہ بٹھاتا ہوا بولا۔ سردی کی شروعات اور بہت دیر بھیگنے سے ان کو بہت تیز بخار ہو گیا۔ ان کا خیال رکھیں، ابھی غنودگی میں ہے وہ۔ میں گھر لے جا سکتا ہوں؟ ساحل نے جلدی سے سوال کیا۔ سر ابھی وہ ہوش میں آنا شروع ہی ہے، انہیں ابھی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ میں ڈاکٹر کا ارینج گھر پہ ہی کروا لوں گا، میں لے کے جا رہا ہوں، ساحل نے جلدی سے اندر کی طرف آتے ہوئے کہا، جہاں شزا ٹیک لگائے سامنے نیم بے ہوشی کی سی حالت میں بیٹھی تھی۔ آنکھیں سرخ ہو گئی تھی اور بخار سے چہرہ بھی سرخ پڑ گیا تھا، اور ایک دم اس کی نظر ساحل کے ہاتھ پہ پڑی۔ چلو گھر چلے، ساحل قریب آتے بولا کہ ایک نظر اس نے ساحل کی طرف دیکھا۔ ساحل شزا کا ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے اتار رہا تھا۔ وہ چپ کر کے سب کو دیکھ رہی تھی۔ دماغ پہلے ہی کام نہیں کر رہا تھا، اوپر سے چکر آ رہے تھے۔ ایک دم چلتی ہوئی ڈگمگائی۔ ساحل نے جلدی سے اسے تھاما اور اگلے ہی پل اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ کیسا انسان ہے، پہلے اذیت دیتا ہے پھر مرہم لگاتا ہے۔ شزا کی نظر ساحل پہ تھی۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھا کے دوسری طرف بیٹھا تھا۔ میں آ رہا ہوں، اچھا ٹھیک ہے، اس نے فون پر کسی سے کہا۔ ہمارے پہنچنے سے پہلے پہنچ جائیں، یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ دونوں بالکل خاموش تھے۔ شزا غنودگی میں تھی، سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے وہ چپ کر کے لیٹی تھی۔ اس کے بال کھلے تھے اور بالوں کی 2 لٹیں آگے نکلی ہوئی تھی جو بار بار اس کے چہرے اس کے ہونٹوں کو چھو رہی تھی۔ اگلے ہی پل ساحل کا ہاتھ شزا کے چہرے پر تھا جس سے شزا کی آنکھ کھل گئی۔ اسے پیچھے کر لو بس، اتنا سے کہہ کر اس نے دوسری طرف منہ کر لیا۔ وہ اسے نظریں ہی نہیں ملا رہا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس تھا۔ گھر پہنچتے ہی 3 بجنے والے تھے۔ گھر پہ پہلے سے ایک ڈاکٹر اور نرس موجود تھے۔ ساری ٹریٹمنٹ کرنے میں 1 گھنٹہ لگ گیا۔ ٹھیک ہے اب آپ جائیں۔ ڈاکٹر چلا گیا لیکن نرس اندر بیٹھی تھی۔ آپ باہر لاؤنج میں چلی جائیں، اگر ضرورت ہوگی تو بلا لوں گا۔ نرس کو اس نے اشارہ کیا تو وہ بھی اٹھ کے باہر آ گئی۔ شزا کروٹ لے کر لیٹی تھی، وہ بھی بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کا چہرہ اس کی طرف تھا۔ وہ چپ کر کے اسے دیکھتا رہا، تب اس کے بال آگے آئے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے پیچھا کیا۔ شزا کی آنکھ کھل گئی پر وہ ایسے ہی لیٹی رہی۔ وہ اپنے ہاتھ سے اس کا چہرہ سلارتا رہا اور بخار بہت تیز تھا اور اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ اپنی انگلیوں کی پوروں سے اس کے چہرے کو سلانے لگا اور وہ ایسے ہی چپ لیٹی اسے دیکھ رہی تھی جیسے اسے طلب ہو کسی اپنے کی۔ شزا، دھیمی سی آواز میں اس نے اس کا نام پکارا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آئی ایم سوری، بلا ساختہ اس کی زبان سے نکلا، جس نے آج تک کسی کو سوری نہیں بولا۔ آج وہ ایک عورت سے معافی مانگ رہا تھا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کوئی بات نہیں، اس نے مختصر سے جواب دیا۔ چپ کیوں ہوں، غصہ کرو مجھ پہ؟ شزا مسکرا دی۔ یہ کیا ہے؟ دوسرے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے ہلکی آواز میں پوچھا۔ ایسی ہی لگ گئی بس۔ خود سے لگی ہے؟ شزا کے سوال پر وہ چپ رہا، پھر آگے بڑھ کر شزا کو خود سے لگایا۔ پلیز آئی ایم سوری، گلے لگا کے وہ اپنے کیے کی معافی مانگ رہا تھا۔ شزا نیم غنودگی میں تھی، دوا کا اثر تھا، وہ اس کے سینے سے لگی تھی جیسے کسی اپنی کی ضرورت تھی۔ وہ خود سے لگائے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہاں سو گئی اور اس کے خود بھی آنکھ کب کی لگی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ صبح کے 10 بجے تھے کہ اچانک سے شزا کی آنکھ کھلی تو وہ ساحل کے بھاؤں سے لپٹ کے لیٹی تھی۔
ایک دم جیسے اسے ہوش آیا، اگر وہ اٹھ گیا تو اسے برا لگے گا اور اس پہ چلائے گا۔ رات کو کیا ہوا تھا وہ بھول گئی۔ جلدی سے اٹھی، سر ابھی بھی چکرا رہا تھا۔ بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا، درختوں کے پتے دھل کے نکھر گئے۔ وہ سامنے کرسی پر بیٹھ کے ہر چیز کو محسوس کرنے لگی۔ اچانک ساحل کی آنکھ کھلی۔ شزا اسے کمرے میں نہ پا کر جیسے دل باہر آ گیا۔ وہ اس کے پاس نہیں تھی۔ جلدی سے اٹھ کر اس نے باتھ روم میں دیکھا تو وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ بھاگا ہوا وہ اپنا کوٹ پہنتا باہر نکلا تھا۔ کچن میں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ تبھی سامنے لان میں بیٹھی شزا پر اس کی نظر پڑی، جو اوپر پرندوں کو دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کیسی ہو؟ ایک دم آتی ساحل کی آواز پہ وہ چونک گئی۔ ٹھیک ہوں، اس نے مختصر سے جواب دیا اور چپ کر گئی۔ چھوٹے بابا ناشتہ؟ پیچھے سے ملازم نے آواز دی تھی۔ ہاں لگاؤ، میں آتا ہوں، میڈم کے لیے کچھ اچھا بنا دینا۔ شزا نے ساحل کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آج آفس نہیں جا رہے ہیں؟ وہ اس وقت آفس کے کپڑوں میں باہر آتا تھا۔ نہیں، آج موڈ نہیں ہے، میں شاور لے کر آتا ہوں۔ یہ کیا ہوا ہے؟ شزا نے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ساحل نے اسے ایک نظر دیکھا۔ اس کا مطلب کہ رات کی بات کچھ بھی اسے یاد نہیں رہی۔ کیسے وہ ساری رات اسے باہوں میں سمیٹے لیٹا رہا، وہ بھی یاد نہیں تھا۔ چوٹ لگی ہے، ساحل نے مختصر جواب دیا اور اٹھ کے چلا گیا۔ پتہ نہیں اگر اسے یاد ہوتا تو اس کا ری ایکشن کیا ہوتا۔ دوسری طرف یہی بات وہ سوچ رہی تھی کہ اگر صبح اس کی آنکھ کھل جاتی تو پتہ نہیں ساحل کا ری ایکشن کیا ہوتا۔ دونوں نے ساتھ ناشتہ کیا۔ چھوٹے بابا، آج تو موسم بہت اچھا ہے اسلام آباد کا، آپ لوگ کہیں گھوم آئیں، میں آپ کو گھما لاتا ہوں۔ پھر پتہ نہیں کب آئیں گے آپ، ملازم ناشتہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کہہ تو صحیح رہے آپ۔ ٹھیک ہے، میڈم بھی ساتھ چلے گی۔ میں نہیں جاؤں گی، شزا نے دو ٹوک جواب دیا۔ ساحل کا ہاتھ رک گیا۔ وہ کہہ کے کمرے میں آ گئی تھی، تبھی اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ کہاں تک پہنچی ہو میڈم؟ تو کچھ کیا ہے یا بس ویلی روٹیاں توڑ رہی ہو؟ آگے شراز کی بھیانک قسم کی آواز پہ ایک دم سے وہ سیدھی ہوئی، جس نے اسے ہیلو بھی کہنے نہیں دیا۔ بہت کم ٹائم رہ گیا ہے، یاد رکھنا، جتنی جلدی ہو سکے جلدی کرو، جو کرنا ہے کرو۔ بہت پیسہ خرچ کیا ہے تم پر، اگر تم کامیاب نہیں ہوئی تو سمجھ لینا پھر تمہارا اور تمہارے گھر والوں کا حشر کیا کروں گا میں۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ کر دی اور شزا جیسے کھڑی تھی ویسے ہی کھڑی رہی۔ کب جانا ہے؟ کچھ سوچ کے وہ باہر آتی بولی جہاں ساحل چائے پی رہا تھا۔ جب کہو۔ اتنے آرام سے جواب دے گا اس نے سوچا نہیں تھا۔ جب کہیں گے میں تیار ہو جاؤں گی، 1 گھنٹے تک، ساحل نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شزا کمرے میں آتی تیار ہونے لگی۔ آدھے گھنٹے بعد ساحل کمرے میں آیا تو سامنے اس کے کپڑوں کے ہلکے گلابی رنگ کا دوپٹہ بیڈ پر رکھا تھا۔ شاید وہ چینج کرنے گئی تھی۔ خود بخود اس کے قدم اس طرف گئے۔ ایک ہاتھ سے اس نے وہ دوپٹہ اٹھایا۔ اس کی خوشبو بہت دھیمی اور پیاری تھی، بالکل شزا جیسی، جیسے گلاب کی خوشبو کسی نے اس میں بسا دی۔ وہ آنکھیں بند کی اس کی خوشبو محسوس ہی کر رہا تھا، تبھی اس کے موبائل کی گھنٹی بجی اور وہ ہوش میں آیا۔ ایک دم سے اس نے دوپٹہ بیڈ پہ رکھا۔ تبھی شزا باتھ روم سے نکل کے آئی تھی۔ ساحل کی نظر اس پہ پڑی۔ وہ گلابی سوٹ میں بالکل نازک سی اپسرا لگ رہی تھی۔ دوپٹہ اٹھاتی وہ نظریں چراتی ساحل کے قریب سے گزری۔ جی جی ہلو۔ جب وہ گزر گئی تو اب ساحل کو ہوش آیا۔ اتنے میں سامنے والا کال کٹ کر چکا تھا، سگنل ایشو سمجھ کے۔ چلیں چھوٹے بابا۔ ہاں میں آتا ہوں۔ بلیک کلر کی ہوڈی اور بلو جینس، وائٹ جوتے، مہنگی واچ پہنے وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ کون سے کسی سے کم تھا؟ ہزاروں دل مٹھی میں لیے پھرتا تھا اور پتہ نہیں کتنے کو دل توڑ چکا تھا۔ دونوں پیچھے کی سیٹ پر بیٹھے تھے اور ملازم گاڑی چلا رہا تھا۔ فضا باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بار بار ساحل کی نظر اس کے بالوں پر تھی جو ہوا سے اڑ کے اس کے چہرے پر بکھر رہے تھے۔ ساحل کے دل کی دھڑکنیں کم تیز ہونے لگی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے انہیں پیچھے کر دے۔ تبھی ایک تفریحی مقام پہ گاڑی رکی۔ ملازم بتا رہا تھا کہ اس جگہ کے بارے میں ماننا پڑے گا، بہت ہی خوبصورت ہے اسلام آباد، پہاڑوں سے ڈھکا ہوا۔ جی بابا، مجھے کال آ گئی ہے، میرا گھر جانا ضروری ہے۔ آپ لوگ ابھی یہیں رہیں گے یا پھر میرے ساتھ چلیں گے؟ کیوں، کیا ہوا؟ ساحل نے ملازم کو فکر مندی سے بولتے ہوئے دیکھ کے کہا۔ میری بیٹی بیمار ہے، اسے ہاسپٹل لے کے جانا ہے، تم جاؤ میں آ جاؤں گا۔ پھر جیب سے کچھ پیسے نکال کر وہ ملازم کو پکڑاتے ہوئے بولا۔ ملازم دعائیں دیتا وہاں سے چلا گیا۔ دونوں چپ چاپ بہنے والی ندی کے ساتھ آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ ٹریفک اکا دکا تھی اور ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی تھی۔ شزا، ساحل نے اس کا نام پکارا۔ وہ وہیں رک گئی۔ ہماری طبیعت نہیں ٹھیک، بارش میں بھیگ رہی ہو، مجھے لگتا ہے سامنے ہوٹل میں وہاں کچھ کھا بھی لیں اور بارش رکنے کا انتظار کریں۔ وہ ایک سانس میں سب کچھ بول گیا اور اسے دیکھتا ہوا۔ شزا کو یقین ہی نہ رہا تھا کہ وہ ساحل ہے جو اس پہ بات بات پہ چلاتا تھا۔
پہلے تو وہ چپ رہی، پھر اس نے 2 قدم آگے بڑھاتے اب کی بار ساحل اس کے سامنے آتا بولا، میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ عجیب سی چمک اس کی آنکھوں میں تھی، اپنی طرف واقعی وہ کھینچتا تھا۔ خدا اپنی بے قابو ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ ایک قدم بڑھا کے اس کی طرف آئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا، اگر نہ جاؤں تو؟ اب کیوں ہو رہی ہے میری فکر؟ وہ ایسی گھڑی سوال کر رہی تھی جس کا جواب ساحل کے پاس نہیں تھا۔ میری بات سنو پلیز۔ وہ شزا کے قریب ہوتا آگے بڑھا، تب ایک ہوا کے جھونکے نے شزا کے بالوں کو اس کی چہرے پہ بکھیر دیا اور ساحل اپنے ہاتھوں کو نہیں روک سکا۔ خود بخود اس کے ہاتھ اس کے چہرے پہ گئے تھے۔ انہیں پیچھے کر لو پلیز، ایک دھیمی سی آواز میں اس نے چہرے سے بال پیچھے کرتے کہا اور شزا کی جان لے لیا۔ ایک دھیمی سی آواز میں اس نے چہرے سے بال پیچھے کرتے کہا اور شزا کی جان لے گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کیا یہ بدل گیا ہے؟ اب میں جلدی اپنا کام کر کے یہاں سے چلی جاؤں گی؟ کیا اسے مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ ہزاروں سوال شزا خود سے کر رہی تھی۔ شزا نے جھجکتے ہوئے اپنے پاؤں پیچھے کیے، پر اس کی نظر کے حصار کو خود سے ہٹا نہیں پائی۔ مجھے ٹھنڈ لگی ہے، سامنے ہوٹل میں چلے، شزا نے جلدی سے کہا۔ وہ صرف کر کے دوسری طرف بڑھ گیا تھا۔ کشش بھی بلا کے تھی اس میں۔ شزا کی دھڑکنیں سنبھل ہی نہیں رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں گھر واپس آ گئے۔ شزا کمرے میں آتے ہی لیٹ گئی تھی اور وہ باہر اپنی کوئی آفس کا کال سن رہا تھا۔ جیسے ہی کمرے میں آیا وہ گلابی سوٹ میں گلاب جیسی آنکھیں بند کے بیڈ پہ لیٹی تھی۔ ساحل کی آہٹ سے ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئی۔ لیٹ جاؤ، میں کون سا کھا رہا ہوں تمہیں؟ وہ نہ غصے میں تھا نہ پیار میں کہہ رہا تھا۔ ساحل باتھ روم میں چلا گیا اپنے کپڑے نکال کر اور شزا وہیں لیٹ گئی۔ اس کی کب آنکھ لگی اسے نہیں پتا۔ جب وہ شاور لے کے باہر نکلا تو وہ بے سود سو رہی تھی۔ خاموشی سے وہ آ کر سائڈ پہ اس کے پاس لیٹ گیا۔ اس کا چہرہ ساحل کی طرف تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اسے دیکھتا رہا، تبھی اس کا ہاتھ ایک دم سے ساحل کے ہاتھ پہ آ کے ٹھہرا۔ ساحل کو لگا کہ وہ جاگ رہی ہے، پر نیند میں شاید اس نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تھا، پر اصل میں وہ جاگ رہی تھی۔ ساحل کی آہٹ سے آنکھ کھل گئی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کے قریب ہونے سے اس کا کیا ریئیکشن ہوگا۔ اسے اپنا کام کرنا تھا اور یہاں سے جلد از جلد جان چھڑانی تھی، جس کے لیے سب ضروری تھا، نہیں تو وہ کب کسی کے ہاتھ آنے والوں میں سے تھا۔ اپنا دوسرا ہاتھ جب اس نے شزا کے ہاتھ پہ رکھا تو شزا کا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ وہ اپنی دھڑکنوں میں خود سن سکتی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ کیا یہ سچ تھا؟ اپنے بے ترتیب دھڑکنوں کو کتنی ہی دیر ایسے ہی لیٹی ٹھیک کرتی رہی۔ وہ سو گیا تھا۔ آنکھ کھل کر جب اس نے ساحل کی طرف دیکھا، وہ سویا ہوا تھا۔ کیسے اپنا ہاتھ نکالے، اب یہی سوچ رہی تھی۔ پر کتنا خوبصورت تھا وہ پل۔ وہ ایک شہزادہ تھا جس کے ساتھ وہ لیٹی تھی۔ اس کی پرسنالٹی بھی ایسی تھی۔ واقعی وہ کسی بھی لڑکی کے دل میں ہلچل مچانے کی طاقت رکھتا تھا، پر اس وقت وہ شزا کا ہاتھ تھامے لیٹا تھا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی۔ دھیرے سے وہ اپنا ہاتھ نکال کر باہر لان میں چلی آئی، جہاں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ رات ہو گئی تھی، پر ہر طرف جیسے سکون تھا، پر وہ اپنی ہی دھن میں بیٹھی تھی۔ ساحل کی جب آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ وہ اسے ڈھونڈتا ہوا باہر آیا تو سامنے لان میں کرسی پہ بیٹھی تھی۔ وہ کچن میں گیا، 2 کپ چائے بنا کے لاتا۔ وہ لان میں آیا، 1 کپ چائے شزا کی طرف بڑھاتا، اسے دیکھنے لگا جہاں شزا اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ چائے؟ ساحل نے کہا۔ تب وہ ہوش میں آئے اور چائے کا کپ پکڑا۔ وہ بالکل اس کے سامنے والی کرسی پر آ کے بیٹھ گیا اور شزا اس کی نظروں کے حصار میں تھی۔ 2 منٹ سے تیسرا منٹ ہوا تھا اور شزا اسے چپ نہیں ہو گیا۔ پہلی بار دیکھا کسی کو، وہ ایک ادا سے بولی تھی۔ ساحل ایک دم ہنس پڑا۔ یہی سمجھ لو پہلی بار ہی دیکھا ہے۔ وہ بھی اسے دیکھتے ہوئے چائے کا گھونٹ بھر کے بولا، ساری دنیا پڑی ہے دیکھنے کے لیے، جسے مرضی دیکھے، پر ساری دنیا اس قابل ہوتی تو نظر یہاں نہیں ٹھہرتی۔ اس کے پاس شزا کی ہر بات کا جواب تھا۔ میری بات سنیں پلیز، مجھے اچھا نہیں لگتا کوئی اس طرح ٹکٹکی لگا کے مجھ پر بیٹھ جائے، پر مجھے اچھا لگتا ہے۔ ابھی وہ مزہ لیتے ہوئے اس کی بات کا جواب دے رہا تھا۔ آپ پاگل ہیں، شزا ایک دم سے چڑھ کے بولی۔ اس میں کوئی شک ہے؟ اف، میں چلی جاتی ہوں یہاں سے۔ وہ کپ رکھ کر اٹھی ہی تھی کہ ساحل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہیں نہیں جاؤ گی تم؟ کون روکے گا مجھے؟ وہ مڑتے ہوئے زمانے لہجے میں بولی۔ جاؤ گی تو روکوں گا نا، جب جانا ہی نہیں ہے تو رکنا کیسا؟ وہ اس کے قریب ہوتا بولا۔ میں چلی جاؤں گی اور لے جانے والے بھی ہوں گے مجھے۔ ان لے جانے والوں کے سامنے ساحل سکندر کھڑا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں گھورتا مضبوط لہجے میں بولا، کیوں؟ آپ کیوں روکیں گے؟ میری بیوی ہو اس لیے۔ اب شزا کے پاس کوئی سوال نہیں بچا تھا۔ کتنے حق سے وہ اسے اپنی بیوی کہہ رہا تھا؟ شزا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا بولے۔ وہ چپ کر کے روم میں آ گئی۔ رات کو وہ اپنے آفس کے کام میں لگا تھا جب وہ کتنی ہی دیر اسے ٹکٹکی لگائی دیکھتی رہی۔
خاموشی سے لیٹی سوچتی رہی کتنا خوبصورت تھا وہ، اور اس کا شوہر تھا۔ جب بھی قریب آتا تھا دل میں ہلچل سی مچ جاتی۔ اپنے آفس کی کام میں مگن وہ بیٹھا تھا اور شزا کی آنکھ لگ گئی۔ وہ فائل میں الجھا بیٹھا تھا جب اچانک اس کی نظر شزا پہ پڑی، معصوم چہرے والی دلکش لڑکی جس نے اپنی محبت کا بیج ساحل کے دل میں بو دیا تھا۔ اس کے بغیر دل نہیں لگتا تھا۔ نظریں اسے ہی ڈھونڈتی تھی، ادھر ادھر ہوتی، دل بے چین ہو جاتا۔ جب پاس آتی دل خوشی سے جھومنے لگتا، اور پھر اس کے قدم خود بخود شزا کی طرف اٹھ گئے۔ اس کے قریب آ کر بیٹھا جہاں وہ بے سدھ ہوئی تھی۔ اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس نے اس کے چہرے کو سہلایا تھا، کیونکہ ایسا کرتا تھا تو ہو جاتا تھا، اسے نہیں پتا تھا۔ اور پھر خود بخود نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے ماتھے پر پیار دینے کے لیے جھک گیا۔ اس کے چہرے کو تکے جا رہا تھا، کتنی دلکش اور معصوم چہرے والی۔ کبھی اس کے چہرے کو، کبھی اس کے ہونٹوں کو وہ دیکھ رہا تھا۔ ساحل کے ہونٹ شزا کے ہونٹوں کے قریب آ کے رک گئے کہ اچانک ہی موبائل کی گھنٹی بجی تھی اور وہ ہوش میں آیا تھا۔ کسی سحر نے جسے جکڑا تھا وہ ایک دم ٹوٹ گیا۔ وہ جلدی سے اٹھ کے موبائل کی طرف گیا۔ ہائے ہلو، آواز میں عجیب سے لڑکھڑاہٹ تھی۔ جی دادو جی، اچھا کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ کیا ہوا؟ ساحل کی آواز پہ وہ ایک دم اٹھ گئی۔ واپس جانا ہے، دادو بلا رہی ہے، صبح ہی نکلتے ہیں۔ وہ شزا سے نظریں چراتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ اچانک کیسے ہو گئی آپ کی طبیعت خراب؟ ارجنٹ وہ دونوں وہاں سے نکلے تھے اور حویلی پہنچ گئے تھے۔ میرا بچہ، بس فکر ہو رہی تھی تمہاری، وہ ساحل کو پیار کرتے ہوئے بولی۔ آ گیا ہوں، اب ٹھیک ہے نا آپ؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ شزا تم کیسی ہو بیٹی؟ دور کھڑی شزا کو دیکھتی ہی اماں جی بولی۔ ٹھیک ہوں، ادھر آؤ، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ ارے ساحل آپ کب آئیں؟ تبھی نرگس بلیک ٹائٹس پینٹ اور وائٹ شرٹ میں ڈیپ گلا اور ہاف بازو ایک دم وہاں پہنچی اور آتے ہی وہ ساحل کے گلے لگ گئی اور وہ بھی کچھ نہیں بولا تھا۔ سامنے کھڑی شزا کا منہ لال ہو گیا۔ نرگس کی اس حرکت پہ وہ وہاں سے چلے گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ کمرے میں آیا تو وہ چپ چاپ اپنے کپڑوں کی سیٹنگ میں لگی تھی۔ ایک کپ چائے ملے گی؟ ساحل نے اسے دیکھ کر کہا۔ اتنے ملازم میں کہہ دے کسی کو جیسے وہ سڑی بیٹھی ہو۔ اگر انہیں کہنا ہوتا تو تمہیں کیوں کہتا؟ پھر اسے کہہ دے جو ابھی چپک چپک کے گلے لگ رہی تھی۔ ساحل کی ہنسی چھوٹ گئی، جو کہ اس کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنا منہ پیچھے کر لیا۔ کیا تمہیں جلن ہو رہی ہے؟ ساحل کے سوال پہ ایک دم اس کا ہاتھ رکا۔ کیوں؟ مجھے کیوں جلن ہوگی؟ اور کس بات کی جلن؟ ایسا آپ کی غزل ہے، آپ کے گلے لگے پیار کریں، جو مرضی کریں، مجھے کیا؟ سچ میں پیار تک بھی کر سکتی ہے وہ؟ ساحل نے آگے پیٹرول چھڑکا، جیسے وہ خون خوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ساحل کی جان پہ آ گئی۔ وہ جتنا دور جانا چاہتا تھا اس نے اسے جیت لیا تھا۔ اس نے اپنی معصومیت سے اپنا بنا لیا تھا۔ اب وہ اس کے بغیر رہنا ممکن نہیں، ناممکن تھا۔ پر ساحل کو اچھا لگتا تھا جب وہ اس طرح کی حرکت کرتی تھی۔ وہ قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا تھا۔ اجازت ہے کسی کو ساحل کے کوئی آ کر گلے لگے پیار کرے؟ کر لو گی برداشت؟ یہ بات وہ بھی جانتا تھا کہ شزا کے دل پہ کچھ تو ہے، پر وہ ظاہر نہیں کر رہی تھی اور چاہتا تھا کہ وہ بولے۔ میری برداشت کرنے نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارا نکاح ایک کمپرومائز ہے جو کہ ایک دن ختم ہی ہونا ہے۔ وہ نظریں چراتی ہوئی باہر چلی گئی، پر ساحل کی دھڑکنیں جیسے رک گئی تھی۔ ایک دن الگ ہونا ہے، اسے دادو نے کہا تھا وہ جلدی اسے دور کر دے گی۔ کیا وہ مجھ سے دور؟ ابھی وہ انہی لفظوں میں الجھا تھا کہ ایک دم سے جیسے وہ تھم گیا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ وہ خود سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے جانا محبت نہیں تھی، وہ تیری ایک اگریمنٹ سائن کیا تھا تو نے۔ وہ چلی کا خیال آتے ہی اس کی بے چینی اور بڑھ گئی، پسینے سے وہ شرابور ہو گیا تھا۔ دل کی عجیب کیفیت ہو گئی، جیسے سانس نہ لے پا رہا ہو۔ اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے، دل گھبرا رہا تھا۔ شرٹ اتار کے سائڈ پہ رکھی، سائڈ ٹیبل کے دراز سے اس نے سگریٹ نکالی اور منہ پہ رکھ کے جلا کے گہرا کش لگایا۔ نہیں، وہ مجھ سے دور کیسے جا سکتی ہے بھلا؟ مجھے وہ اچھی لگنے لگی ہے، اپنی لگنے لگی ہے، اسے دور کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ خود سے دور جانے کا خیال ہی عجیب تھا۔ وہ مار رہا تھا چائے، تبھی اس کی آواز ساحل کے کانوں میں گونجی اور اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ہاتھ میں چائے کا کپ لیے وہ ساحل کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے چائے لے کر اس نے ساتھ میز پہ رکھا اور اس کے پلٹنے سے پہلے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے خود سے لگایا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ شزا گھبرا گئی۔ اس کی گرفت شزا کی کمر کی گرد بہت مضبوط تھی۔ ساحل، وہ ایک دم سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولی۔ ساحل نے اسے خود سے دور کیا اور جلدی سے اپنی شرٹ اٹھا کے باہر کی طرف نکل گیا۔ ہزاروں سوال تھے جو بار بار ذہن میں آ رہے تھے۔ اس کا نکاح ایک اگریمنٹ ہے، اسے جانا ہے۔ وہ عورت ذات سے شدید نفرت کرنے والا پھر کیسے کسی سے محبت کر سکتا ہوں؟ سب کچھ ختم ہونے کے بعد وہ چلی جائے گی۔ ایک دم اس کے پاؤں بریک پر گئے، گاڑی نے بیچ سنسان سڑک پہ بریک لگائی۔
نہیں میں اتنا اس کے قریب ہوں، میری روح میں جیسے خوشبو کی طرح بس گئی، پھر اسے کیسے خود سے دور جانے دے سکتا ہوں؟ میں اسے خود سے دور نہیں جانے دوں گا، کسی قیمت پہ بھی نہیں، کچھ بھی ہو جائے۔ انہی سوالوں میں الجھا وہ گھر واپس آیا۔ کمرے میں آیا تو وہ سامنے جیسے انتظار میں بیٹھی تھی۔ 1 منٹ کے لیے اسے سکون نہیں آیا تھا۔ کیا ہوا تھا اسے؟ وہ کیوں ایسا کر کے گیا تھا؟ شیزا خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ چپ کر کے وہ بیڈ پر بیٹھ کر اپنے جوتے اتار رہا تھا۔ کھانا لاؤں؟ سامنے آ کر بولی۔ نہیں، ساحل نے مختصر سے جواب دیا۔ پانی؟ چائے؟ وہ بھی جیسے بے قرار تھی۔ نہیں، کچھ نہیں۔ ایک نظر ساحل نے اسے اٹھا کر دیکھا۔ ساحل کی آنکھیں لال تھی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ مت تنگ کرو مجھے، جاؤ یہاں سے۔ وہ نہ غصے سے بولا نہ پیار سے۔ شیزا کھڑی کشمکش میں اسے دیکھ گئی۔ سنا نہیں تم نے؟ اب کی بار جیسے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ شیزا کو ایک تھپڑ ہی مار دے۔ جھجکتی ہوئے ڈری سی پیچھے کی طرف ہوئی اور چپ کر کے بیٹھ کے دوسری طرف جا کے ساحل کی طرف پیٹ کر کے لیٹ گئی۔ دونوں چپ تھے، دونوں کے پاس سوال بھی بہت تھے پر جواب کہاں تھے کچھ نہیں پتا۔ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اس طرح کیوں کر رہا ہے اس کے ساتھ۔ تھوڑی دیر بعد اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا ہاتھ شیزا کی کمر پہ رکھ دیا اور کھینچ کر اسے خود سے لگایا۔ وہ کروٹ لیے چپ چاپ ایسے ہی لیٹی تھی۔ مجھے عورت ذات سے ہمیشہ ہی نفرت رہی، پتہ نہیں تم جب سے آئی ہو زندگی بدل گئی۔ اس کے کان میں سرگوشی کر کے اپنے لفظوں کو اس میں اتار رہا تھا۔ دور جاتی ہو اچھا نہیں لگتا، پاس آتی ہو دل زور سے دھڑکتا ہے، عجیب سی خوشبو مجھے تمہاری طرف کھینچتی ہے، دور جانے کی بات کرتی ہو جان نکل جاتی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ سب کیا ہے پر اتنا پتا ہے دور نہیں جانے دوں گا۔ شزا، اس کے کان پہ جب اس کے نام کی سرگوشی ہوئی تو وہ خود اندر سے بے چین ہو گئی اور ایک دم سیدھی ہوئی۔ ساحل اس کے چہرے کو سلا رہا تھا۔ ساحل، شزا نے دھیرے سے پکارا۔ ساحل نے اپنی انگلی اس کے ہونٹوں پہ رکھ دی۔ پوری رات وہ ایک دوسرے میں سمٹے رہے۔ ساحل نے اسے خود سے دور جانے نہیں دیا تھا اور شزا اس کی موجودگی میں جیسے کوئی اپنائیت نظر آ رہی تھی اور وہ خود بھی دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ بھائی بھائی، باہر سے زینب کی آواز آ رہی تھی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اماں جان ناشتے پہ بلا رہی ہے۔ اس کی دستک پہ ساحل اور شزا کی آنکھ کھولی۔ وہ دونوں ایک دم پیچھے ہوئے جیسے زینب انہیں دروازے کے باہر سے دیکھ رہی ہو۔ ساحل آنکھیں مسلتا اٹھا اور دروازہ کھولا۔ کیا ہے؟ بھائی، وہ اماں جان ناشتے پہ بلا رہی ہے۔ اچھا تم جاؤ، آ رہے ہیں۔ یہ کہہ کے ساحل اس کی سنے بغیر دروازہ بند کر گیا۔ شزا باز سے نکل کے منہ صاف کرنے لگی تھی کہ تبھی ساحل نے پاس سے گزرتے ہوئے اس کا رستہ روکا۔ دیر ہو رہی ہے، اماں جی بلا رہی ہے، اس نے ساحل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک بات کہوں؟ ساحل نے شزا کی بات کو اگنور کرتے ہوئے کہا۔ سچ میں بہت خوبصورت ہو تم، اور یہ کہنے کے لیے آپ نے روکا ہے مجھے؟ وہ دیکھتے ہوئے بولی تھی اور باہر چلی گئی۔ یہ پاگل سی لڑکی جان لے لے گی میری ایک دن۔ وہ خود سے بات کرتا باتھ روم میں چلا گیا۔ جیسے ہی شزا کمرے سے باہر نکلی اس کا ہاتھ پکڑ کر کسی نے کھینچ کے دیوار کے ساتھ لگایا۔ اس کی چیخ نکلتے نکلتی بچی۔ شیراز اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا اور اس کے اتنا قریب تھا کہ ان دونوں میں 4 انچ کا ہی فاصلہ تھا۔ مجھے پتا ہے کہ کام تو میرا ہو گیا ہے پر بس جس طرح جا رہی ہو ٹھیک جا رہی ہو، جلدی میں بتاؤں گا کہ آگے کرنا کیا ہے۔ شزا کے بازو کو اس نے زور سے پکڑا تھا جس سے وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ میرا ہاتھ درد کر رہا ہے، ویسا ماننا پڑے گا۔ خوبصورتی کام آ گئی ہے تمہاری، جسے آج تک کوئی نہ جیت سکا تم نے جیت لیا۔ یہ کہتے ایک جھٹکے سے اس نے شزا کو چھوڑا تھا۔ شزا کے ہاتھ پہ اس کی انگلیوں کے نشان بن گئے، ہاتھ لال ہو گیا۔ وہ کہہ کے چلا گیا تھا اور شزا اپنے ہاتھ پکڑے وہیں کھڑی تھی۔ گئی نہیں ابھی تک؟ ایک دم وہ ساحل کی آواز پہ ڈر گئی۔ خیر ہے، اتنے پسینے اس موسم میں کیا ہوا، ٹھیک ہو؟ شزا کے ماتھے کو دیکھتے بولا۔ جی جی کچھ نہیں، ٹھیک ہوں۔ وہ گھبرائی۔ ہاتھ کیوں پکڑ کے کھڑی ہو؟ اس نے ہاتھ دیکھ کر کہا۔ ایسے ہی بس۔ کیا بس؟ اور خود اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھا۔ یہ اتنا لال کیوں ہو رہا ہے، کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، بس دروازے میں لگ گیا، شزا نے جلدی سے جواب دیا۔ یہ دروازے میں لگا نہیں ہے، کیا ہوا ہے سچ بتاؤ۔ آپ چلیں، ناشتہ کرنا ہے نا، اماں جی انتظار کر رہی ہوں گی۔ ایسا بھی کچھ نہیں ہوا۔ وہ ساحل کا ہاتھ پکڑتی نیچے چلی آئی۔ ساحل بیٹا۔ جی دادو۔ سب ناشتے کی میز پر تھے۔ شادی میں کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، تم شزا کو شاپنگ کروا لاؤ، شادی کی 2-4 دن میں شادی شروع ہو جانے والی ہے۔ جی دادو، ساحل نے ایک نظر شزا پہ ڈال کے جواب دیا۔ ساحل نے کیا کرنا ہے جا کے ہم کروا دیں گے، نرگس نے جلدی سے کہا۔ نہیں، میں خود لے جاؤں گا، ساحل نے نرگس کی بات کاٹتا ہوا بولا۔ شام تک شہر کے سب سے بڑے مال کے آگے اس نے گاڑی روکی، جو شزا نے کبھی اپنے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں گاڑی پارک کر کے آ رہا ہوں، یہی رہنا۔ شزا چپ کر کے کھڑی تھی۔ چلیں۔ پیچھے سے اس کی آواز آئی تو چپ کر کے اس کے پیچھے چل دی۔ کیا لینا ہے تم نے؟ اس نے شزا کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں۔ چلتے چلتے ایک دم ساحل کے قدم رکے۔ مطلب؟ وہ ہنس پڑا۔
مجھے نہیں پتہ کہ یہاں کے کیا فیشن ہوتے ہیں، وہ معصومیت سے بولی۔ اس حساب سے جو دل کرتا ہے لے لو، ساحل مزے سے بولا۔ میں نے کبھی اتنی بڑی جگہ سے شاپنگ نہیں کی، اس نے معصومیت سے جواب دیا، اور ساحل اسے دیکھتا رہ گیا۔ تم پاگل ہو یا مجھے بنا رہی ہو؟ چلو اب۔ اس کا ہاتھ پکڑتا اسے اندر لے گیا تھا، اور شزا بس اس مال کو اوپر سر اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ ضرورت کی ساحل نے اسے ہر چیز دلا دی تھی، جوتے، کپڑے، بیگ، جیولری، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو نہ دلائی۔ شزا حیرت سے بس دیکھ رہی تھی، اس کی ہر چیز میں کیسے دلچسپی لے رہا تھا، اس لیے اس نے اپنی پسند کا کوئی اظہار نہیں کیا، اور ساحل کی پسند کوئی کم نہیں تھی۔ ساحل، ایک دم اس کی آواز پہ وہ رکا تھا۔ رات بہت ہو گئی ہے، مجھے اب لگتا ہے چلنا چاہیے۔ ساحل نے ٹائم دیکھا تو 1 بج رہا تھا۔ ہاں چلو، چلتے ہیں، کچھ رہ گیا تو پھر کل لے لیں گے۔ وہ مسکراتا ہوا شزا کو دیکھ کے بولا۔ کتنا پیارا تھا وہ۔ شزا خاموش لبوں سے اسے دیکھ گئی۔ دونوں چپ چاپ تھے گاڑی میں، اور گاڑی سنسان سڑک پہ چل رہی تھی۔ تبھی ایک دم بریک لگی اور گاڑی رک گئی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، میں دیکھتا ہوں۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا، 2 منٹ بعد واپس آیا۔ میں کال کر کے گھر سے دوسری گاڑی منگواتا ہوں، مجھے ایشو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہوا۔ نہیں، پیدل چلتے ہیں۔ کیا؟ اس کی بات سن کر ساحل کے منہ سے حیران کن آواز نکلی۔ مطلب کچھ دیر پیدل چلتے ہیں پھر منگوا لینا۔ شزا گاڑی سے اترتے ہوئے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ساحل نے گاڑی لاک کی اور دونوں سڑک کے بیچ چلنے لگے۔ تبھی ساحل پیچھے رہ گیا۔ کیا ہوا؟ شزا نے پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر ساحل تک چلتی ہوئی آئی۔ ساحل نے اس کے بالوں کو ایک لٹ چہرے سے پیچھے گردن کی طرف کیا۔ میں تمہارے ہونٹوں پر کسی کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ تمہارے بالوں کی بھی نہیں۔ اس کے اس بات پر شزا نے ایک دم چہرہ نیچے کر لیا۔ چلیں اب، وہ دھیرے سے بولی۔ نہیں، ساحل نے ایک دم جواب دیا، اور شزا نے حیرانی سے ساحل کی طرف دیکھا۔ ساحل اس کے سامنے بے حد قریب کھڑا تھا۔ شزا، مجھے نہیں معلوم کہ سب کیا ہے، اور میں یہ بات مانتا ہوں کہ مجھے عورت ذات پسند نہیں تھی، پر جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو، میری زندگی بدل گئی ہے۔ میں آج تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ I love you so much، اور اگر تم مجھ سے دور ہوئی نا تو میں ابھی ساحل نے اتنا ہی کہا تھا کہ شزا نے تڑپ کر اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ دیے۔ شزا ایک دم ساحل کے گلے لگتی رو دی۔ آج تو آپ نے کہہ دیا، آئندہ نہیں کہنا، میں بھی مر جاؤں گی آپ کے بغیر۔ شزا بھی محبت کی انتہا کر بیٹھی تھی ساحل سے۔ ساحل شادی کی ہے، ہر رسم میں پیش تھا، اور شزا کی کسی چیز میں کمی نہیں چھوڑی تھی، اور پوری شادی میں شزا سب سے خوبصورت لگ رہی تھی۔ سب ساحل کی قسمت پہ رشک کر رہے تھے، دونوں ایک دوسرے میں اتنا مغن ہو گئے تھے۔ نہ ساحل کو یاد تھا کہ دادو نے کہا تھا وہ جلدی سے دور کر دے گی، اگریمنٹ کی طرف یہ شادی تھی، اور نہ ہی شزا کو یاد رہا کہ اس نے اپنے بابا کی وجہ سے یہ شادی کی تھی، جو کہ صرف ڈرامہ تھا، دھوکہ تھا۔ وہ سچ میں ایک دوسرے کو اپنا دل دے چکے تھے، اور اب آگے کیا ہونا تھا، قسمت کیا کھیل کھیلے گی، انہیں پتہ نہیں تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ سردی کی شدت بڑھ گئی تھی، پھر شزا ابھی تک جاگ رہی تھی۔ ساحل آفس نہیں آیا تھا، وہ بالکنی میں کھڑی بارش سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی فوار اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ اپنے ہی دھن میں وہ کھڑی تھی، تبھی پیچھے سے ساحل کب آیا اسے نہیں پتہ چلا۔ وہ اپنے ہی دھن میں کھڑی، اس کا اس طرح کھڑے ہونا بہت پیارا لگ رہا تھا۔ ابھی تک سوئی نہیں؟ ساحل چپکے سے اس کے قریب آیا، اور اپنے آپ کو روک نہیں سکا، اور اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے کان میں سرگوشی کرتا بولا۔ آپ آ گئے؟ وہ مڑنے لگی تھی، پر ساحل نے اس کی شانوں پہ چہرہ رکھ لیا۔ کیا کر رہی تھی؟ ابھی تک سوئی کیوں نہیں؟ وہ پھر سے گنگنایا۔ آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ایسے ہی کھڑی بارش کو دیکھتے ہوئے ساحل سے پیچھے جا لگی۔ اچھا جی۔ ساحل نے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ بال اس کے ابھی بھی بار بار شزا کے چہرے پہ آ رہے تھے، جنہیں ساحل نے پیچھا کیا۔ شزا، تم بہت پیاری ہو، وہ مسکراتا ہوا بولا تھا، اور آگے بڑھ کر اس کی کمر پہ ہاتھ ڈال کر اسے خود سے لگاتا اس کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ دیے۔ اپنی محبت کی، اپنی پیار کی شدت ہے وہ شزا پہ نچھاور کر رہا تھا، اس کے چہرے پر، ہونٹوں پر، اس کی گردن پر، ہر چیز پر۔ ساحل، شزا کو شرم آ رہی تھی، اس کے منہ سے اس کا نام بھی نہیں نکل رہا تھا۔ ساحل نے اسے اپنی گود میں اٹھا کر بیڈ تک لایا۔ ساری رات شزا ساحل کی باہوں میں رہی، اس کی شدتوں کے حقدار بن کر ساحل اور شزا ایک دوسرے میں اپنا پیار لٹاتے رہے۔ میڈم اٹھ جائیں، وہ شزا کے چہرے پہ پیار کرتا بولا۔ جب شزا کی آنکھ کھلی تو فریش ہو کر بلیک اینڈ وائٹ پینٹ شرٹ میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ شزا مسکرا دی اور گزرنے والی رات کو سوچ کر شرما بھی رہی تھی۔ میں ذرا ابھی آیا، وہ یہ کہہ کر باہر چلا گیا، اور شزا خود کو کتنا خوش نصیب سمجھ رہی تھی کہ مجھے کتنا پیار کرنے والا انسان ملا ہے۔
اتنا خوبصورت کہ اس کی قسمت ایسے چمکے گی اسے کبھی نہیں پتا تھا۔ ابھی نہیں سوچوں میں گم تھی کہ اچانک اس کے موبائل میں گھنٹی بجی۔ ٹھیک 12 بجے تم ہوٹل میں مجھے ملو، کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ شزا کی بولنے سے پہلے ہی شیراز نے بولنا شروع کر دیا۔ لوکیشن میں سینڈ کر رہا ہوں، اپنی بات کہتا ہمیشہ کی طرح اس نے فون کاٹ دیا۔ شزا ایک دم سے جیسے ہوش میں آئی، جس سے وہ ساری رات اپنی محبت نچھاور کرتی رہی۔ وہ انسان تو ایک کمٹمنٹ رکھ کر اسے پایا گیا تھا اور آج سچ میں اس سے محبت ہو گئی۔ وہ جیسے بھول گئی تھی ایک دن اسے ساحل کو چھوڑنا ہوگا۔ یہ شادی نہیں، ایک کھیل تھا اور وہ سب ایک سوچا سمجھا رچایا گیا ڈرامہ تھا۔ شزا کا سر چکرا گیا تھا ایک دم سے۔ اس کی چھڑی حس کام کر رہی تھی، پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا۔ ٹائم دیکھا تو 11 بجنے والے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھی، ناشتہ کر کے ساحل کے ساتھ اوپر آئی۔ ساحل نے اسے پیار کیا، اپنا خیال رکھنا۔ وہ شزا کے ماتھے پہ پیار کرتا بولا تھا اور شزا حسرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے، ٹھیک تو ہو؟ شزا کے چہرے پہ اس نے ٹینشن دیکھی۔ نہیں بس کچھ نہیں۔ شزا کے چہرے پہ عجیب سی پریشانی تھی۔ میرا دل نہیں کر رہا جانے کو، پتہ نہیں کیوں۔ وہ شزا کو دیکھتے ہوئے بولا، پر جانا ضروری ہے اور دیر بھی ہو جائے گی، پر کوشش کروں گا جلدی آ جاؤں۔ اسے اپنے آغوش میں لے کر اس نے شزا کے ہونٹوں پہ پیار کیا اور جاتے جاتے اسے ایک بار پھر مڑ کر دیکھا۔ شزا بھی اداسی سے مسکراتی اسے ہاتھ ہلانے لگی۔ اسے بھی لگ رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ آؤ مسز شیراز، ساحل، سکندر صاحبہ۔ ہوٹل کے کمرے میں وہ داخل ہوئی تھی جب سامنے شیراز اس کے بابا کھڑے تھے۔ کیا لیں گے آپ بھابھی؟ وہ ہنستا ہوا بولا تھا اور شزا کا دل کر رہا تھا اس کا منہ نوچ لے۔ ویسے کام تم نے بہت اچھا کیا ہے، کامیاب ہو گئی ہو۔ اگر نہ ہوتی تو جو تمہیں نقصان ہونا تھا تم سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اب ساحل پوری طرح تمہاری مٹھی میں ہے۔ اب بتاؤ کرنا کیا ہے؟ مطلب اتنی دیر کے بعد شزا بس اتنا ہی بولی تھی۔ مطلب یہ کہ اسے اب تم خود بتاؤ گی کہ تم نے یہ سب ڈرامہ کیا ہے، پیار محبت شادی، یا پھر ہم بتائیں؟ شزا کی پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، سر الگ چکرا رہا تھا۔ بات اسے پیار میں پھنسانے کی ہوئی تھی، بتانے کی نہیں۔ شزا ایک دم سے بولی تھی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب وہ چپ کر کے ساری زندگی تمہارے ساتھ رہے گا؟ پاگل نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ اب چپ کر کے ساری زندگی تمہارے ساتھ رہے گا؟ پاگل نہیں وہ کہ یہیں رہے، تمہیں بھی ساتھ لے جائے گا، آسٹریلیا عیش کرے گا۔ اس لیے اب یہی مناسب ہے کہ اسے بتایا جائے کہ تم نے یہ سب کھیل کھیلا اس کے ساتھ، تاکہ وہ ٹوٹ جائے اور پھر کبھی اٹھ نہ سکے اپنی زندگی میں۔ شزا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین کھلے اور وہ اس میں دفن ہو جائے۔ بتانے کے بعد تم لوگ کون سا بچ جاؤ گے؟ شزا نے ہمت کر کے جواب دیا، جب میں تمہاری شادی اس سے کروا سکتا ہوں سب سے بچ کے، تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ بوٹتا ہوا شزا کے قریب آ کے بولا، اب تم بتاؤ، خود بتانا پسند کرو گی یا پھر میں بتاؤں تم نے یہ کیا؟ شزا کی آنکھ میں آنسو جھلکا اور شیراز اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ترس آ رہا ہے مجھے تم پر، ایک اور آئیڈیا دیتا ہوں، یا پھر اس کی زندگی سے چپ کر کے کہیں چلی جاؤ، نہ بتانا پڑے گا، محبت ختم ہوئی۔ شزا سن کھڑی، دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ کیا کرے کیا نہ کرے؟ اگر شیراز بتائے گا، ساتھ پتہ نہیں کتنی باتیں لگائے گا، اور شزا میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ بتائے کہ اس نے سب کسی کے کہنے پر مجبوری میں کیا۔ پر اگر پورا سچ بتا دے گی تو پتہ نہیں ساحل کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ وہ تو پہلے ہی عورت ذات کے خلاف تھا، اس کا مان ٹوٹ جائے گا، اور پتہ نہیں پھر وہ خود کے ساتھ کیا کر بیٹھے۔ ایک ہی حل تھا، وہ چلی جائے چپ کر کے اس کی زندگی سے کہیں دور، اتنی دور کہ وہ کبھی پہنچ نہ سکے۔ بولا، اب کیا فیصلہ ہے؟ شیراز نے جیسے اس کی آنکھیں پڑھ لی تھی، یہ لو چیک، اتنے پیسے کافی ہیں، اس میں تمہارا اچھا گزر بسر ہو جائے گا۔ اب اپنے گھر نہیں جانا، کسی ایسی جگہ چلی جاؤ جہاں وہ تمہیں ڈھونڈ نہ سکے۔ کیوں بابا، ٹھیک ہے نا؟ شیراز نے ابھی تک چپ بیٹھے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہے، چلی جائے، پر آؤٹ آف کنٹری روانہ کرو اسے آج شام تک ہی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، آپ کے خیال سے کہاں بھیجنا؟ میں کہیں نہیں جاؤں گی، بے فکر رہے، نہیں ڈھونڈ سکے گا وہ مجھے یہاں رہ کر بھی۔ ایک ہاتھ سے چیک پکڑتی چپ کر کے اپنے آنسو رو کے بغیر نکل گئی۔ بارش پھر سے شروع ہو گئی تھی اور وہ جلدی جلدی چلتی پوری بھیگ گئی تھی، آنکھوں سے آنسو ایک ساتھ بہہ رہے تھے۔ یہ کیسا امتحان تھا زندگی کا، پہلی بار خوشیاں ملی تھی، اور وہ بھی اس طرح کے کچھ لمحوں کے لیے۔ بس اسٹینڈ پہنچ کر اس نے اسلام آباد کی ٹکٹ لی اور وہیں سے روانہ ہو گئی۔ کہاں گئی؟ مطلب کب گئی؟ پوری حویلی میں کہرام مچ گیا۔ ساحل نے پوری حویلی کو سر پہ اٹھایا۔ چھوٹے بابا، صبح وہ گئی تھی، مجھے لگا کہ وہ کسی کام سے نکلی ہے، آ جائے گی، پہلے بھی جاتی تھی، چوکیدار تفصیل سے بتا رہا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کسی کو تو بتایا ہوگا نا اپنے گھر گئی ہے، پتہ کرو اس کے ماں باپ کا۔ ساحل سر پکڑے بولا، ہر جگہ پتہ کر لیا ہے، کہیں نہیں ہے، کہیں اس کے ساتھ کوئی حادثہ تو؟ نرگس ڈر کے بولی، بکواس بند کرو۔ نرگس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی وہ چلایا تھا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں سب کو آگ لگا دوں گا۔
یہ کہہ کے وہ گاڑی نکال کے نکل گیا۔ اسداللہ جاؤ اس کے پیچھے پاگل ہو گیا ہے، اماں جان روتی ہوئی بولی جیسے وہ پاگل ہو گیا تھا۔ رات کا اندھیرا چھانے لگا تھا اور دروازے پہ دستک ہوئی۔ کون ہے؟ چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ بی بی جی آپ اکیلی یہاں؟ چھوٹے بابا کہاں ہیں؟ باہر اسلم ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ آپ سب لوگ مجھے پتہ ہے اکیلے دیکھ مجھے پریشان ہوں گے۔ سب ملازم جمع تھے پر میرے پاس اور کوئی جگہ نہیں تھی کہیں جانے کی۔ شیزا ہچکیوں سے رو پڑی۔ میں ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا را ساحل کو نہیں بتانا میں یہاں ہوں، وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا۔ میں مجبور ہو کہ میرے ماں باپ مشکل میں ہیں، اگر اسے پتہ چلا تو وہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ وہ لوگ میرے گھر والوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ میری مجبوری کو سمجھے، میں اسے بتا نہیں سکتی کچھ بھی۔ شیزا نے اپنے بارے میں سب کچھ انہیں بتاتے ہوئے رونے لگی۔ شیزا بیٹی پریشان نہ ہو، ہم میں سے کوئی نہیں بتائے گا۔ صحیح فیصلہ کیا ہے تم نے۔ تو نوکرانی تھی، ایک چوکیدار اور ڈرائیور، ملازم اسلم چچا، سب نے اسے حوصلہ دیا۔ بیٹی جیسی ہو تم، اور یہ تمہارا ہی گھر ہے، رہو یہاں۔ ساحل نے شہر کا چپا چپا چھان مارا تھا۔ آج 2 دن ہو گئے تھے اسے شیزا کو ڈھونڈتے ہوئے۔ پاگل ہو گیا تھا وہ، ایک گھونٹ پانی کا نہیں پیا تھا، نہ کھانا کھایا تھا۔ ہر جگہ اس نے شیزا کا پتہ کروا لیا پر ناکام رہا۔ رات کے 2 بجے تھے جب وہ اپنے کمرے میں آیا تو اس کی خوشبو ساری جگہ پھیلی ہوئی تھی جیسے وہ سامنے ہی کھڑی ہو۔ شیزا خدا کے لیے آ جاؤ یار، میں مر جاؤں گا۔ کمرے کی ایک ایک چیز اٹھا کے پھینکتا جیسے کوئی جنون سوار ہو گیا تھا اس پہ۔ ساحل ساحل، سارے گھر والے کمرے کے باہر کھڑے تھے، اسے آواز دے رہے تھے کیونکہ اندر سے دروازہ بند تھا۔ کمرے کی ہر چیز توڑ دی تھی اور ہاتھ پاؤں کانچ سے لہو لہان ہو گئے تھے۔ چابی لاؤ کمرے کی، دوسری جلدی سے۔ اماں بھی چلائی۔ بھاگ کے ملازم دوسری چابی لایا۔ شیزا شیزا، وہ چلا رہا تھا۔ ساحل بیٹا، سب نے بھاگ کر اسے روکا۔ وہ روتے روتے نیچے بیٹھ گیا۔ دادو میری شیزا، اماں جی کے سینے سے بچوں کی طرح لپٹ کے وہ رو رہا تھا اور روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ آنکھ کھولی تو اسپتال کے بستر پر تھا۔ سب قریب کھڑے تھے، وہ چپ کر کے سب کو دیکھ رہا تھا۔ سر چکرا رہا تھا اور ہاتھ پہ پاؤں پہ پٹیاں بندھی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ ہاتھ کو کھینچتے ہوئے بولا۔ اچھا بیٹا چلتے ہیں، ایسا مت کرو، اماں جی نے اسے روکتے ہوئے کہا۔ 15 دن میں زخم کچھ ہلکے ہونے شروع ہو گئے تھے۔ سب ناشتہ کر رہے تھے جب وہ اوپر سے نیچے آیا اپنا بیگ اٹھا کے۔ ساحل یہ سب کیا ہے بیٹا؟ سب ناشتہ چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ دادو میں آسٹریلیا واپس جا رہا ہوں۔ کیا؟ بے ایک وقت سب کے منہ سے ایک دم نکلا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ پٹیاں بندی ہے اور کون رکھے گا خیال تمہارا وہاں؟ بس کرے پلیز، ایک بار یہاں پہلے آیا تھا، میری ماں چلی گئی تھی، اب آیا ہوں تو بیوی۔ آپ کیا چاہتی ہیں، مر جاؤں میں؟ ساحل اماں جی تڑپ گئیں۔ پلیز مجھے مت روکیں۔ پر بھائی ابھی آپ کو ریسٹ ضروری ہے، شیراز نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا۔ اسے نہیں پتا تھا ساحل اس طرح اس کے پلان پہ پانی پھیر سکتا ہے۔ بھائی بھابھی کو ڈھونڈیں گے۔ شیراز کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے روکے۔ مجھے کسی کی نہیں سننی، اس نے ہاتھ کے اشارے سے چپ کرواتے ہوئے بولا اور سب سے مل کے چلا گیا۔ شیزا کچن میں تھی، اسے کچھ دنوں سے چکر آ رہے تھے پر اس نے نوٹ نہیں کیا۔ سب ملازم اس کا خیال رکھتے کسی کی فیملی کی طرح، پر آج کچھ طبیعت زیادہ خراب تھی۔ ایک دم سے کچن میں کھڑے کھڑے اس کا دل خراب ہوا اور کیا آ گئی۔ ارے بی بی جی آپ ٹھیک تو ہیں؟ گاڑی نکالو جلدی۔ شیزا کو فوراً ہسپتال لایا گیا۔ مبارکہ ماں باپ بننے والی ہے، ویکنیس ہے، تھوڑی خیال رکھیں، اپنا احتیاط کریں۔ ڈاکٹر اپنی ہدایت دیتے ہوئے رخصت ہو گئی اور شیزا کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، ہنسے روئے کیا کرے۔ پریشان نہ ہو، ہم ہیں نا، اسلم چچا نے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور وہ باپ سمجھ کر ان کے گلے لگ کے رونے لگی۔ وقت اپنی روانی سے گزر رہا تھا۔ ساحل نے اپنے آپ کو اتنا بزی کر لیا تھا کہ اسے کھانے پینے تک کا ہوش نہیں تھا۔ اسے بس ایک بات سمجھ نہیں آئی، عورت بے وفا ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ 9 ماہ گزر گئے اور شیزا نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا جو بالکل ساحل جیسی تھی۔ یہ تو چھوٹی سی بنی بنائی بابا ہے، لازمہ ہنس کے کہتی، اس کے پاس ساحل کا کوئی تو نشانی تھی۔ شیزا نے اپنی بیٹی کا نام اجوا رکھا تھا۔ سر آپ نے پچھلے 3 سال سے اسلام آباد کے اس پروجیکٹ کو ادھورا چھوڑا ہوا ہے، ہفتے میں 2 بار ضرور فون آتا ہے تو اسے جا کر مکمل کرائیں یا پھر بھیج دیں، دونوں صورتوں میں آپ کا جانا ضروری ہے۔ بزنس کولیگ ساحل کو بتا رہا تھا۔ یا میں نہیں جا سکتا، یہ میں تمہیں بتا سر، اگر آپ نے اور دیر کی تو پھر نقصان ہمارا ہی ہے، اسے اب جلد ہی ہینڈل کرنا ہوگا۔ ساحل ایک دم سوچ میں پڑ گیا تھا۔ پاکستان کا وہ نام بھی نہیں سننا چاہتا تھا اور کام اس کے جائے بغیر ہونے نہیں والا تھا۔ اچھا میں سوچ کر بتاتا ہوں۔ سر سوچ کے تو 3 سال لگ گئے ہیں، 2 دن کے لیے آپ جائیں اور اب فائنل کر کے آ جائیں۔ ساحل چپ کر کے بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہے، کسی کو نہیں بتانا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، فلائٹ کرواؤ آنے اور جانے کی، ڈائریکٹ اسلام آباد کی، میں 2 دن بعد واپس آ جاؤں گا۔ بابا تک کو نہیں بتانا، نہ دادو کو،
اور میرا موڈ خراب کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، وہ اٹھتا ہوا بولا۔ جی سر، جیسے آپ کہیں۔ اجوا 3 سال کی ہونے والی تھی۔ اجوا بیٹا، آپ بہت تنگ کرتی ہو کھانا کھانے میں۔ شیزا پیار سے اسے سامنے بٹھا کے کھانا کھلا رہی تھی۔ نہیں ماما، وہ اپنی پیاری سی آواز میں معصومیت سے بولی۔ چلو جاؤ، میں باہر آتی ہوں۔ تبھی باہر کی بیل بجی تھی۔ چوکیدار بابا کون ہے؟ شیزا پوچھتی پوچھتی باہر آئی تھی اور سامنے کھڑے انسان کو دیکھ کر وہیں سن ہو گئی۔ ساحل 3 سال کے بعد اچانک اس طرح آ سکتا ہے اس کے سامنے، اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ اور اس طرح قسمت ساحل کے سامنے شیزا کو لے آئے گی، اس نے بھی نہیں سوچا تھا۔ ایک قدم ساحل نے آگے اٹھایا ہی تھا، شیزا نے پیچھے کی طرف قدم بڑھائے۔ شیزا، شیزا! جلدی جلدی چلتا وہ اس کے قریب آیا تھا۔ کیوں آئے ہیں آپ؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ ساحل نے ایک دم اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور دیوار سے لگا کر خود اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کی سانسیں محسوس کر سکتا تھا۔ شیزا چپ تھی۔ کیوں ایسا کیا؟ ساحل نے اس کی طرف دیکھتے بس یہی پوچھا۔ کیونکہ آپ کی زندگی پیاری تھی، اس لیے میں نہیں چاہتی تھی وہ باتیں آپ کو پتہ لگے جس سن کے آپ مرے بھی نہیں اور جیے بھی نہیں۔ شیزا کی ہچکیاں بن گئی تھی، روتے روتے، اور وہ ساحل کے گلے لگ گئی۔ میری غلطی کی معافی نہیں ہے، میں نے سب ڈرامہ کیا تھا آپ سے محبت کا، آپ کے بھائی کے کہنے پر۔ وہ چاہتا تھا کہ میں آپ کو اپنی محبت میں مبتلا کر لوں، پھر وہ سارا بزنس سنبھالے آسٹریلیا چلا جائے۔ میرے باپ کو اس نے حوالات میں کروا کے اس نے مجبور کیا تھا یہ سب کرنے میں مجبور تھی، پر میری محبت پاکیزہ تھی، میں نے دل سے محبت کی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کو جب یہ سب پتہ چلے آپ پھر سے عورت کو برا کہیں۔ وہ روتے روتے ساحل کو دیکھ رہی تھی۔ میں مجبور تھی مما۔ تبھی پیچھے سے اجوا کی آواز آئی۔ دونوں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ رو کیوں رہی ہے مما؟ وہ رونے والی تھی اپنی ماں کو دیکھ کے۔ ساحل نے ایک نظر پہلے اجوا کو دیکھا، پھر شیزا کو۔ اجوا ہے ساحل یہ میری محبت کی نشانی۔ اور جتنا غصہ ساحل کے چہرے پر تھا ایک دم سے غائب ہو گیا۔ مطلب؟ ساحل حیران ہوا۔ ہماری بیٹی، شیزا نے روتے ہوئے کہا۔ ساحل کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ساحل نے جلدی سے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور والہانہ پیار کرنے لگا۔ میری بیٹی ہے یہ؟ ساحل کی آنکھوں میں بھی آنسو جھلملانے لگے۔ اچانک 3 سال بعد اللہ نے اسے 2 رحمتوں سے نوازا تھا۔ اجوا بس چپ کر کے ساحل کو دیکھ رہی تھی اور ساحل نے شیزا کو اپنے پاس بلایا تھا۔ تینوں گلے لگے تھے۔ ساحل کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ مجھے معاف، چپ کرو، اب جو ہونا تھا ہو گیا، اب اس بارے میں کبھی کوئی بات نہیں سننی میں نے۔ ساحل نے شیزا کو چپ کروا دیا۔ دوسرے ہی دن رات کی فلائٹ کروا کے وہ شیزا اور اجوا کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ بہت خوش تھا وہ، جیسے اسے پوری دنیا مل گئی ہو۔ اجوا بھی باپ سے 2 دن میں ہی مانوس ہو گئی تھی۔ سر یہ کاغذات تیار ہو گئے ہیں، لڑکے نے سامنے پیپر رکھتے ہوئے کہا۔ سائن ہو گئے ہیں، اس کی ایک کاپی شیراز کو سینڈ کر دو۔ بابا یہ سب کیا ہے؟ بزنس کے شیئر میں سے ساحل نے 25% صرف مجھے دیا ہے، باقی سارا اس نے اپنے پاس رکھا ہے۔ میں اس بزنس کو آگ لگا دوں گا۔ شیراز چلا رہا تھا۔ چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سارا بزنس ہی ساحل نے سنبھالا ہے۔ اگر اتنا بھی دیا ہے نا، اسے بھی غنیمت سمجھو۔ اس کی باتیں ساحل کے بابا نے سن لی تھی اور شیراز کو جواب دیا تھا، اگر وہ چاہے تو تمہیں ایک بھی پھونٹی کوڑی نہ دے۔ شیراز کی نैیا ڈوب گئی تھی اور اس کا سارا کیا دھرا دھرا کا دھرا رہ گیا۔ دادو کیسی ہیں آپ؟ وہ ہنستا ہوا بولا۔ ماشاء اللہ، آج بہت عرصے بعد میں نے اپنے بیٹے کو ہنستا دیکھا ہے۔ امت جی نے ویڈیو کال پر اسے خوش دیکھتے ہوئے کہا۔ دادو بات ہی ایسی ہے، سرپرائز ہے آپ کے لیے ایک۔ ساحل چہکتا ہوا بولا۔ اچھا جی، جلدی بتاؤ پھر مجھے بھی کیا سرپرائز ہے۔ وہ اجوا کو جلدی سے گود میں لے کر بیٹھا۔ یہ دیکھیں، یہ کون ہے؟ کون ہے یہ؟ تم سے شکل مل رہی ہے بچی کی۔ امت جی نے حیران ہوئی۔ اجوا، دادو کو ہائے بولو۔ ساحل سے پیار کرتا ہوا بولا۔ کون ہے ساحل یہ میری بیٹی ہے دادو۔ اور ایک ہاتھ کے اشارے سے اس نے شیزا کو بلایا تھا۔ شیزا اس کے پاس آ کے بیٹھی۔ ارے شیزا بیٹی، شیزا یہ سچ میں تم ہو؟ جی دادو، سچ میں ہوں۔ میں کچھ دنوں تک پاکستان آ رہا ہوں شیزا اور اپنی بیٹی کے ساتھ۔ میری بیٹی کی برتھ ڈے ہے، وہ ہم سیلیبریٹ کرنے سب کے ساتھ۔ کافی دیر باتیں کرنے کے بعد انہوں نے کال کاٹ دی۔ کام نمٹا کے ساحل نے اگلے دن کی فلائٹ کروا لی تھی۔ پاکستان پہنچ کے شہر کا سب سے بڑا ہوٹل بک کروا کے بہت بڑا رینج رکھا تھا، سب کو بلوایا تھا۔ شیراز اپنے کمرے میں تب سے باہر نہیں آیا تھا۔ دروازے پہ دستک ہوئی۔ کون ہے؟ مجھے نہیں آنا، جاؤ یہاں سے۔ تبھی دروازہ کھلا اور شیزا اندر آئی، پیچھے ساحل بھی تھا۔ شیراز ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ شیزا اس کے قریب گئی اور ایک زوردار تھپڑ اس نے شیراز کے منہ پہ مارا۔ اگر محبت نبھانے والی ہو انسان کچھ بھی کر لے، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ شیزا نے غصے سے اسے دیکھ کر کہا۔ اچھا نہیں کیا تم نے شیراز، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ جس چیز کے لیے تم نے یہ سب کیا
وہ تمہیں تمہاری اوقات سے بڑھ کر دے دیا۔ چلو شزا۔ سالگرہ کا فنکشن شروع تھا، سب بہت خوش تھے، پر شزا کہیں کہیں نہ اداس تھی۔ خیر ہے، اب تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا، پھر کیوں مترا ہے؟ فنکشن شروع ہونے والا تھا جب ساحل نے شزا کے چہرے کو بھانپ لیا ہمیشہ کی طرح۔ کچھ نہیں، وہ بس مسکرا کے نیچے منہ کر کے ساحل کے گلے لگ گئی۔ ادھر دیکھو، مس کر رہی ہو؟ وہ شزا کا چہرہ پکڑ کر دیکھتے ہو بولا، پیچھے دیکھو۔ شزا نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کے ماں باپ، آپ ہی، چھوٹا بھائی کھڑے تھے۔ بابا! وہ جلدی سے بھاگ کے سب کے گلے لگ کے رو دی۔ امی، آپ ہی اتنے دن بعد اپنوں کو دیکھ رہی تھی، اور ایک ساتھ اس کی زندگی میں اتنی خوشیاں اللہ دے گا اسے نہیں تھا پتا۔ محبت، شوہر، اولاد، ماں باپ، دنیا کی ہر آسائش اس کے قدموں میں تھی۔ آج جو سوچتی تھی اس کے لیے کچھ نہیں۔ دنیا میں بے شک صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور وہ بہت خوش تھی۔ ساحل نے اسے گلے لگایا، پیار کیا۔ میڈم، میں اسیر محبت ہو گیا ہوں۔ ناظرین، ویڈیو کیسی لگی؟ اسٹوری اچھی لگے تو لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور نیو ناول کا ویٹ کریں۔ تب تک رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔